میں ابھی یہاں پہ قرآن و حدیث سے بات نہیں کروں گا، اس پہ پھر بعد میں بات کر لیں گے. ابھی ہم یہاں پہ بات کریں گے علماء کی قول کے اوپر. صحیح ہے اوکے کہ علماء نے کیا فرمایا ہے، کیونکہ خاص کر کے آپ لوگ اپنے آپ کو سلفی پکارتے ہیں تو دیکھتے ہیں کتنے اسلاف کو ماننے والے ہیں لوگ ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا حوالہ ہے یہ ہے ابن تیمیہ. ابن تیمیہ کو تو جانتے ہیں آپ، کر لو. چلے اچھا پیش کر لیجیے، پہلے پیش کر لیجیے آپ، پھر میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا ہم دے رہے ہیں آپ یہ ابن تیمیہ کا حوالہ ہے. ٹھیک ہے، مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ، اس کا والیوم 23 ہے، پیج 163 ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ میلاد مناتے ہیں جو لوگ میلاد مناتے ہیں انہیں میلاد منانے کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے اوپر؟ کیا یہ غلط ہے؟ دیکھیے ابھی جو صفحہ تو ہمارے سامنے نہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ میلاد مناتے ہیں کوئی غلط بات نہیں ہے. اس کیا میں لکھا یہ ہوا ہے؟ چیز نہیں. میں کھول لیتا ہوں، ایک منٹ میں کھول دیتا ہوں صفحہ. ہاں کھولیے. مجموع آپ کے الفتاوی سوال پیج والیوم 3 پیج آپ 163 کے ہے. آپ کے سوال کا دو جواب ہے میرے پاس، دونوں میں دیتا ہوں. پہلے میں وہ پیج کھولوں. کیا بتایا آپ نے، کون سا پیج ہے؟ والیوم 3 پیج 163 کہا آپ نے. والیوم 23 ہے. 23 بول رہے ہیں. اچھا والیوم 23. چلو ایک منٹ ہے. 23 اور پیج کتنا ہے؟ 163. ہاں 163. 63. 63. اب میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں تو اس پیج پہ نہیں مل رہا ہے. میں نے کھولا فتاوی ابن تیمیہ، فتاوی ابن تیمیہ کا حوالہ دے رہے ہیں نا، تو اس میں یہ بات تو نہیں ہے. یہ آپ مجموعہ عربی الفاظ پڑھ سکتے ہیں، عربی الفاظ پڑھ سکتے ہیں آپ؟ عربی الفاظ میرے پاس سامنے نہیں ہے، میرے پاس اس کا انگلش ہاں تو ٹرانسلیشن ہے. دیکھیے اس وقت الفاظ صفحہ میرے سامنے نہیں ہے، لیکن میں نے وہ پڑھ رکھا ہے. ہاں وہ جو بتائیے. آپ بتانا چاہتے ہیں وہ ہے میرے ذہن میں، اس لیے میں آپ کو دو جواب دیتا ہوں. سب سے بنیادی جواب تو یہ کہ آپ نے سلف کا مطلب سمجھا نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا، جو آپ نے ابھی کہا کہ آپ لوگ سلفی کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلک سلف پر ہیں تو وہاں پہ سلف سے ہماری مراد جو ہے وہ خیر القرون کے لوگ ہوتے ہیں. یعنی قرونی مشہود لہا بالخیر، یعنی وہ 3 زمانے جن کو اللہ کے نبی، جن کے خیر کی اللہ کے نبی نے شہادت دی ہے، ان پر جو چلے گا وہ سب سلفی ہوں گے. لیکن جب ہم حجت کی بات کرتے ہیں نا، اب لوگوں اعتبار سے تو سلف ہم سے پہلے جو بھی ہم کو سلف کہتے ہیں، ابھی ہم ہیں، ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے کل ہم ان کے لیے سلف ہو جائیں گے. لیکن یہ لوگ حجت نہیں ہیں. جب ہم اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو ماننے والے نہیں، کہ ہر آنے والا اپنے باپ دادا کو مانے گا. یہ سلفی کا مطلب نہیں ہے. سلفی کا مطلب ہے جو صحابہ تابعین یا اتباع تابعین، وہ جو 3 ادوار ہیں، عہد رسالت، عہد صحابہ، عہد تابعین، اس دور میں جو شریعت چلتی تھی اس شریعت کو ماننا، یہ سلفیت ہے. اس کو ہم سلفی بولتے ہیں. اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نہیں آتے ہیں، یا کوئی بڑے عالم نہیں آتے ہیں اس میں، سمجھ رہے؟ اس بات کے علماء نہیں آتے ہیں. یہ پہلی بات آپ سمجھ لیجیے. جب ہم اپنے آپ کو سلفی، بلکہ ابن تیمیہ خود کہتے ہیں کہ سلف کے مسلک پہ چلو. وہ تو خود سلف کے مسلک کی دعوت دیتے ہیں ابن تیمیہ. تو سلف سے مراد صحابہ تابعین ہے، یعنی جو 3 صدیاں ہیں، وہ جو 3 ادوار ہیں نا، وہ مراد ہے. بہت سارے مطلب آپ دیکھیں گے تو بہت سارے علماء جنہوں نے سلف پہ کتابیں لکھی، انہوں نے یہ وضاحت کر رکھی. شیخ البانی رحمہ اللہ ہمارے بہت مشہور عالم، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کئی جگہ یہ بات کہہ رکھی ہے کہ سلف سے کون مراد ہے، ہم کن کو مراد لیتے ہیں جب سلفی بولتے ہیں اپنے آپ کو. تو اور میں نے کئی جگہ اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ کے الفاظ میں نے فیس بک وغیرہ پہ ڈال بھی رکھے ہیں، کئی مرتبہ میں نے پوسٹ بھی کیا ہے. تو یہ سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ سلف کے نام پر آپ کسی کو بھی نہ لے آئیں کہ فلاں عالم نے ایسا کہا آپ سلفی ہو، مانو ان کو. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میلاد مناؤ، میلاد ایک منانا منٹ صحیح ہے، اس میں کوئی غلط ایک نہیں منٹ ہے. ابن تیمیہ ایک رحمہ منٹ اللہ نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر کوئی میلاد مناتا اس کا جذبہ جو ہے محبت کا، اس جذبے پہ اللہ اس کو ثواب دے سکتا ہے. مجھے جہاں تک یاد، ابھی صفحہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جذبہ ہے کسی کا، اور میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ ابن تیمیہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے حجت قرآن و حدیث ہے، اور قرآن حدیث کو کیسے سمجھنا اس کے لیے حجت صحابہ کرام کا یا سلف کا فہم ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو جذبہ ہے نا کسی کا محبت رسول کا، تو بدعت ایجاد کرے گا اس کو تو گناہ ملے گا. لیکن یہ جو محبت رسول کا جذبہ ہے، دل میں محبت رسول بسی، اس پر اللہ تعالیٰ ثواب دے سکتا ہے، میلاد پہ نہیں.
میلاد پہ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نہیں کہا ہے. اگر کہا تو آپ وہ صفحہ لا کے پیش کریں. دیکھیے میری بات دیکھیے، پہلی بات تو آپ یہ جو بول رہے ہیں کہ آپ کسی بھی عالم کو پیش کر لیں گے، ہم نہیں مانیں گے. ہم نے اس لیے ابن تیمیہ کا پیش کیا کیونکہ آپ لوگ اکثریت اس کو پیش کرتے ہیں. ارے یہ بھائی میری وہ بات ہمارے عالم صرف ابن تیمیہ نہیں ہے، ہمارے عالم سارے علماء. ابو حنیفہ بھی ہمارے عالم میں. ہم کہاں کہتے ہیں ہمارے علماء سے خارج ہیں وہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ جی آپ مانتا مانتے ہیں ہوں نا؟ میں. ہاں جی تو ہوں. کیا ہم نہیں مانتے ان کو؟ تو ہم تو امام شافعی رحمہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل، سارے امام کو ہم مانتے ہیں. لیکن جب اچھا مجھے دلیل کی پیج بات مل آئے گیا. گی نا. جی ہاں جی یہ وہ پیج مل صفحہ گیا ملا مجھے. زید بھائی؟ ہاں ہاں اس کو صفحہ ملا، اور وہ کس طرح سے اس کے اندر آدھی بات ہے وہ بھی ملے گا. ایک منٹ ذرا اس کی اسکرین پہ لائیے زید بھائی. بتا رہا ہوں میں ابھی. یہ لیجیے. ہاں شیخ یہاں سے دیکھیے. جی جی یہ تھوڑا سا بڑا کیجیے اس کو. تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں. یہ کتاب ہے. اچھا یہ تو اقتداء صراط مستقیم ہے، وہ الگ کتاب ہاں ہے. ایک منٹ. ٹھیک یہاں سے یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ کو ملے گا. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے، تاکہ ان کے تعلق سے بھی جو مسٹیشن کیا جا رہا ہے وہ بات واضح کلیئر کر دی جائے. لیکن جیسے شیخ بتا چکے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے اندر دلیل نہیں ہے، کیونکہ آپ تھے جہاں ان کی بات سلف کی باتوں کے مطابق ہوگی وہ ہمارے لیے صحیح ہے. جہاں ان کی بات باقی علماء بتا چکے ہیں انسان ہونے کے ناطے ان سے کہیں بھول ہوئی تو وہاں پہ وہ ہمارے لیے دلیل و حجت نہیں ہے. یہی سلف کا منہج ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، پھر تو آپ بات یہاں پہ ختم کر دیجیے. پھر تو کوئی بات نہیں بات کیوں سنیے. نہیں، کیونکہ ابھی اس کے تعلق سے ایک بات کہی گئی ہے نا، تو کیا پوری بات ہے نہیں وہ بھی جان لینا اچھا ہے نا. جی شیخ سن لیجیے، میں اپنا مقدمہ یہاں پہ رکھ دے رہا ہوں کہ اب جب دلیل نہیں ہے تو پھر اس پہ بات کرنا ہی صحیح نہیں ہے. میری بات آپ کہہ دیں کہ ابن تیمیہ کا یہ اسٹینس جو ہے غلط ہے، بات ختم. نہیں نہیں سٹانس کیا ہے وہ تو پہلے ابن دیکھیں. تیمیہ نے کیا کہا ہے وہ بھی تو ہم رکھیں گے نا. آپ تو کچھ غلط بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں. تو اب ابن تو تیمیہ کی جو اصل بات ہے وہ تو ہم رکھیں گے نا، تو رکھنے دیجیے نا. کیا ہے آپ رکھیے ایک بات کہہ گئے اور کوئی حوالہ نہیں دیا. آپ جو حوالہ دے رہے ہیں وہاں پہ وہ بات ہے ہی نہیں. ایک دوسری کتاب میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفاظ مل رہے ہیں. اگر آپ وہ الفاظ پیش کر دیں ہم بتاتے ہیں وہ کیا ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات وہ نہیں ہے کہ عید میلاد النبی مناؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. یہ جو ابھی زید بھائی نے پیش کیا ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں، یہ اقتداء صراط المستقیم کی جو عبارت ہے اس میں دیکھیے. اس میں ہے کہ واللہ قد یصیبہم علی ہذہ المحبہ والاجتہاد. اللہ تعالیٰ اس محبت پر ثواب دے سکتا ہے. لا علی البدع من اتخاذ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدا. یعنی بہت ہی کلیئر بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت، یعنی جو جذبہ محبت ہے نبی سے، اس پہ ثواب دے سکتا ہے. لیکن یہ جو عید میلاد النبی بنا رہے ہیں اس بدعت پر اللہ ثواب نہیں دے گا. تو آپ کیا پیش کریں؟ آپ کریں تو ابن تیمیہ نے تو کہہ دیا کہ میلاد النبی بنانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ آپ کے سامنے ثبوت موجود ہیں، آپ کے سامنے الفاظ موجود ہیں. آپ پڑھیے دیکھیے. وہ جو ہے میں نے بڑا کر کے پیش کیا گیا. یہ آپ یہاں پہ زید بھائی یہاں پہ رکھیے، نشان لگائیے. دیکھیے آگے کی لائن بھی پڑھ دیں کفایت بھائی، آگے کی لائن بھی. هذه المحبه والاجتهاد لا على البدع، لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ما اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف ما قيام المقتضى له. تو یہ دیکھیے ما قیام المقتضی له. یہ دیکھیے کہ ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ثواب دے سکتا ہے اس محبت پر، اس کوشش پر، نبی سے محبت پر. لا علی البدع، لیکن بدعت پر ثواب نہیں دے گا. من اتخاذ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدا، اللہ کے رسول کی یوم پیدائش کو لوگ عید مناتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دے گا. اس پر اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دے گا. جبکہ آپ وسلم کی یوم پیدائش کیا وہ اختلاف ہے، یعنی وہ بھی پتہ نہیں ہے. فإن هذا لم يفعله السلف، اس بات کو سلف نے انجام ہی نہیں دیا. سلف نے ایسا نہیں کیا. جبکہ سلف کے زمانے میں بھی اس کے تقاضے تھے، یعنی محبت کے تقاضے تھے، اور کوئی معنی بھی موجود نہیں تھا. تو اگر ایسا واقعی ہوتا، یعنی یہ ثواب کا کام ہوتا، شریعت میں مطلوب ہوتا، تو سلف بھی کرتے. تو یہاں ابن تیمیہ خود دیکھیے جو میں کہہ رہا تھا نا
کہ ابن تیمیہ خود سلف کا حوالہ دیتے ہیں. تو یہاں ابن تیمیہ جو سلف کا لفظ یوز کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, اس سے مراد صحابہ تابعین ہے. یعنی صحابہ تابعین نے ایسا نہیں کیا. تو میرے بھائی ابن تیمیہ کی طرف جو آپ منسوب کرنا چاہتے ہیں وہ بات ابن تیمیہ نے نہیں کہی ہے. ہم اس کو نہیں مان سکتے کہ ابن تیمیہ نے بات کہی ہے اور ہم نے ابن تیمیہ کو غلط کہہ دیا ہے. ابن تیمیہ کی جو بات ہے وہ بات آپ رکھیے. ابن تیمیہ نے کبھی عید میلاد النبی کو جائز نہیں کیا ہے نہ, بلکہ اس کو بدعت کا, یہاں پہ صاف بدعت کا لفظ موجود ہے, یہاں پہ بدعت کا اس کو, اور کہا اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا. ہاں محبت آپ کرتے ہیں, محبت کا جذبہ, نبی سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, اس پہ انشاءاللہ اللہ ثواب دے گا. لیکن بدعت ایجاد کریں گے اس محبت کے نام پہ, اس پہ اللہ ثواب نہیں دے گا. کئی باتیں جو ہم نے کہی ہے یہاں اسٹریم میں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہی سب باتیں کہہ کر اس بات کو غلط بتا رہے ہیں بدعت میں. جی چلیے یہ بات تو جواب ہو گیا. جی حضرت مجھے بولنے دیجیے گا. ہاں بولیے, بتائیے. ہاں بدعت کی جہاں تک بات ہے تو پھر یہ الگ بحث ہے کہ بدعت ہے یا بدعت میں بھی قسم ہے, بدعت حسنہ ہے یا سیئہ ہے, یہ الگ سی بات ہے, یا مباح ہے. ٹھیک ہے, یہ تقسیم کو تو مانتے ہیں نا آپ. ارے بھائی وہ تو الگ موضوع ہے. یہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف جو بات آپ نے منسوب کی ہے وہ بات ابن تیمیہ نے نہیں کہی, ہم وہ کہنا چاہتے ہیں. باقی بدعت کی کیا قسم ہے, کیا بحث ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وہ بات نہیں کہی ہے جو آپ جو یہاں پہ دکھا رہے تھے. یعنی آپ کی بات سے ایسا لگ رہا نا کہ ہم ابن تیمیہ کی تردید کر رہے ہیں, ہمارے اتنے بڑے آدمی نے مان لیا کہ عید میلاد النبی میں کوئی حرج کی. یہ آپ کہہ رہے تھے, بھی ریکارڈ موجود ہے, پیچھے جا کے کوئی بھی جا کے سن سکتا ہے, آپ کے الفاظ ریکارڈ ہیں. وہ بات جی ابن تیمیہ نے میں نے جو کتاب بولا نا وہ کتاب دیکھی نا, مجموعہ فتاوی تیمیہ میں والیوم 23. پتا ہے نقصہ بدل گیا ہوگا, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو پیج نمبر چینج ہو گیا ہوگا, ایک دو پیج آگے کر کے دیکھیں. بات سمجھیں کہ یہ جو ہم بھی کوئی بات نہیں. جب جی تو کیا کہا ہے انہوں نے, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب کا اس کا کور بھی یہاں موجود ہے, جہاں سے ہم نے یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کیا موقف تھا وضاحت کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے. ہاں جی, آپ فتاوی ابن تیمیہ کا حوالہ دے رہے ہیں اور آپ حوالہ اور عبارت نہیں پیش کر پا رہے ہیں, ہمیں بھی وہ چیز نہیں مل رہی ہے. زید بھائی نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہی کی ایک دوسری کتاب سے وہی عبارت لا کر کے پیش کیا کم سے کم, جس سے بات واضح ہو رہی ہے. اگر آپ کو اس عبارت سے اختلاف ہے تو آپ وہ عبارت جو اصل فتاوی ابن تیمیہ میں آپ نے دیکھی ہے وہ پیش کریں گے تو اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ. یہ خلاصہ ہوا ہم لوگوں کی گفتگو کا. ٹھیک ہے, اور کچھ آپ بدعت حسنہ کی بات پوچھ رہے تھے, کیا بتا رہے ہیں آپ؟ نہیں وہ میں بعد میں بدعت پہ بات نہیں کروں گا, میں بدعت پہ بات کرنے نہیں آیا ہوں. میں چھوڑ دیتے ہیں. ہاں ابن خطیر, ٹھیک ہے نا, انہوں نے میلاد کی رات کی تعریف کی ہے, اور یہ ہے امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بک میں, کتاب میں. دیکھو میرے بھائی صاحب, ایک گزارش ہے آپ سے میرے بھائی جان, میں نے شروع میں جو اوپننگ کمنٹ دیا ہے نا اس میں میں نے کچھ علماء کے نام میں نے خود گنائے ہیں. بھائی ابو الخطاب ابن دہیہ بہت بڑے عالم تھے, سب سے پہلے میلاد پہ کتاب لکھنے والے یہی ہیں, لیکن محدثین نے ان کو کذاب کہا ہے, وضاع کہا ہے, یہ جھوٹی باتیں بولتے تھے. تو ایسے کچھ لوگوں نے لکھا, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن ہم جو ہے ہم ان کی باتوں کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں ابن حجر الاسقلانی کے بارے میں آپ یہ بات نہیں, ابن حجر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. کچھ علماء نے, ہم خود مانتے ہیں کہ کچھ علماء نے کہا, لیکن یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. آپ ان کا نام مت پیش کر کے کیا فائدہ بھائی, آپ کچھ علماء کے نام پیش کریں, اس کا کیا فائدہ, پیش کر کے کیا فائدہ. ہمارے اصول آپ کے سامنے رکھ دیا کہ قرآن و حدیث سے دلیل ہوگی, صحابہ کرام کے مطابق اس کا فہم ہوگا, ہم اس کو مانیں گے. باقی آپ علماء کے حوالے دیں گے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. بھائی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی وہ بات کہی ہوتی ہے نا جو آپ ابن حجر رحمہ اللہ سے دکھا رہے ہیں, ہم تو بھی ہم اس کو نہیں مانتے. تو کیا فائدہ اس کو پیش کر کے علماء کے اقوال, ہم نہیں مانتے اس کو. جب ہم مانتے نہیں تو یہاں پیش کر کے فائدہ کیا, ہمارے منہج کے خلاف وہ چیزیں, تو آپ کیا پیش کر کے. ایک بات یہ ہے کہ علماء کے اقوال سے ہم استفادہ کرتے ہیں, یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن علماء کے اقوال ہمارے ہاں حجت نہیں ہے. یہ فرق آپ سمجھیں. علماء کے اقوال, علماء کی تشریحات سے استفادہ کیا جاتا ہے, فائدہ اٹھایا جاتا ہے, لیکن علماء کے اقوال دین میں حجت نہیں ہے. یہ فرق ہے. حجت یعنی پروف. چلیے اچھی بات ہے. کوئی اور سوال آپ کا؟ میرا دوسرا یہ سوال ہے کہ آپ عید میلاد النبی کو بدعت کہتے ہیں, تو کون سا بدعت ہے, بدعت حسنہ ہے یا بدعت سیئہ؟ بھائی ہمارے یہاں ہم ہر جمعہ کو کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. ہمارے یہاں ایسی کوئی تقسیم نہیں, سیئہ حسنہ, ہر بدعت گمراہی ہے. کسی بھی بدعت کی مطلب دین میں کسی بھی طرح کی بدعت کی گنجائش نہیں ہے. اصل بدعت یہ ہے. تو جو
اسلاف کے علماء نے جو بدعت کی تقسیم کی ہے تو آپ وہ سب نہیں مانتے؟ مانتے بھائی وہ سب. کس نے تقسیم کیا بھائی؟ اسلاف میں اسلاف کے نام سے دیکھیے میں نے پہلے بھی کلیئر کیا ہے کہ اسلاف میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن ہم جن سلف کو حجت مانتے ہیں ان کو جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دی ہے کہ یہ خیر القرون کا زمانہ ہے. صحیح بخاری کی روایت سے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ وہ دور ہے. اس دور سے آپ وہ ثبوت لے آئیں، اس دور سے آپ ثبوت لے آئیں تو ہم مان لیتے ہیں. اس دور سے اگر آپ ثبوت لے آئیں کہ بدعت حسنہ بدعت سیئہ کی کوئی تقسیم ہے یا کوئی گنجائش ہے تو چلیے ٹھیک ہے. لیکن ایسے اس دور میں اب دیکھیے ہر جمعہ کے خطبے میں کیا کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. ہر بدعت گمراہی ہے. سنیے آپ بعد میں بولیے گا، پہلے سن لیجیے. ہر بدعت گمراہی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم لوگ ہر جمعہ کے خطبے میں پیش کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَإِنْ رَآهُ النَّاسُ حَسَنَةً، گرچہ لوگ حسنہ ہی سمجھے لیکن ہر بدعت گمراہی ہے. تو صحابہ کا نبی کا ہم کو یہ ملتا ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں. باقی بات کے کسی عالم نے کوئی تقسیم کر رکھی ہے کہ بدعت حسنہ کے نام پہ کچھ چل جائے، وہ نہیں چلے گا. جی اچھا جی، میں یہ پوچھ رہا ہوں بدعت کی تعریف کیا ہے آپ کی؟ ہاں، بدعت کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے اس دین میں ہمارے اس دین میں کوئی چیز ایجاد کی جو پہلے سے اس میں نہیں تھی وہ بدعت ہے. تو دینی معاملات میں اگر کوئی چیز نئی چیز لاتا ہے جو پہلے سے نہیں وہ بدعت ہے. پہلے سے اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے من عمل عملا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پہ پہلے سے ہمارا حکم نہیں تو مردود ہے. اور صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں من احدث فی امرنا، جو ہمارے اس معاملے میں، اور بعض روایتوں میں دوسری صحیح بخاری کے علاوہ دوسری کتب میں فی دیننا، ہمارے اس دین میں. تو دینی معاملات میں عبادات میں کوئی چیز لاتا ہے، دین کے معاملے میں کوئی چیز نئی چیز لاتا ہے وہ بدعت ہے. جی میں سمجھ گیا. میں آپ جب میں سوال کرتا ہوں تھوڑا دین کے معاملے میں سوال کر لیجئے گا. دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز پیش کرنا، ایسی نئی چیز جس کے تقاضے اس زمانے میں رہے ہوں اور صحابہ نے سلف نے نہ کیا ہو، بدعت ہے. یعنی تھوڑی وضاحت کے ساتھ کہ دین کے نام پہ کوئی چیز پیش کرنا، ایجاد کرنا، عمل کرنا، حالانکہ اس کے تقاضے اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے، سلف کے زمانے میں رہے ہوں اور ان لوگوں نے اسے نہ کیا. آپ نے جو بولا جو پہلے سے موجود نہیں تھا، پہلے سے مراد کیا ہے؟ کس سے پہلے سے موجود نہیں تھا؟ بھائی قرآن اور حدیث میں پہلے سے مراد قرآن اور حدیث میں صحابہ کے دور میں، یہی. اور کیا؟ جب نبی فرما رہے ہیں فی امرنا ھذا، ہمارے اس معاملے میں دین میں، یعنی قرآن و حدیث میں، قرآنی آیات میں وہ چیز موجود نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وہ چیز موجود نہیں ہے. وہ چیز اگر آپ آج لائیں گے تو بدعت ہے. باقی اگر قرآن میں کوئی چیز موجود ہے، حدیث میں کوئی چیز موجود ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی چیز تھی اور بعد میں لوگوں نے عمل کرنا بند کر دیا، آپ لا کے اسے جاری کریں، نو پرابلم. آپ اسے حسنہ کہہ دیں، اچھا کہہ دیں، جو کہنا چاہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مثال دی ہے کہ مغرب سے پہلے سنت پڑھنا یہ ثابت ہے. مغرب سے پہلے یہ بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہوتا ہے، کوئی لا کے اس کو جاری کر دے، ہم کہیں گے اچھی چیز ہے، وہ پہلے سے چیز موجود ہے. لیکن جو چیز پہلے سے نہیں موجود ہے دین میں، اسے آپ لائیں گے وہ نہیں چلے گا. ارے آپ ابھی مغرب کی نماز کے پہلے کی سنت کی بات کر رہے ہیں، وہ مذہب حنفیہ میں نہیں ہے. بات ختم. نہیں ہے تو نہیں ہے، تو ہم اس کے ٹھیکیدار مطلب والا ٹاپک ہم کبھی اور بات کریں گے. جی جو چیز ثابت ہے قرآن حدیث میں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں، تو میں ابھی آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بدعت کی جو تعریف ہے، مطلب تعریف ہوگی جو حضور کے زمانے سے نہیں ہے، یہ نا. یہاں پہ ابن منظور نے لسان العرب ڈکشنری میں یہ کیا کہا ہے کہ بدعت کی تعریف اللہ کے رسول نے خود کر دیا. زید بھائی کیا کہتے ہیں؟ نبی نے خود کر دیا بھائی، دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں چھوڑو. اللہ کے رسول نے کیا من احدث فی امرنا، بعد رات میں فی دیننا. اب کون سی تعریف چاہیے آپ کو؟ اللہ کا سوال یہ ہے من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس معاملے میں، ہمارے اس دین میں کوئی چیز نئی چیز لائی، وہ ورد ریجیکٹڈ ہے. وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ حضور کے وصال فرمانے کے بعد جو چیز آئی اسے بدعت کہیں گے. ارے بھائی جو چیز بعد میں آئی، اگر قرآن اور حدیث فی دین، کیا قرآن و حدیث دین ہے؟ قرآن و حدیث میں کوئی چیز نہیں ہے، جس چیز کی تعلیم نہیں ہے وہ بعد میں آپ لائیں گے، وہ چیز بدعت ہے. اچھا جی جماعت تراویح جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کیا چیز؟ جماعت کیا چیز؟ تراویح پڑھنا جماعت کے ساتھ. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیوں نہیں جماعت کے ساتھ؟ حدیث میں موجود ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہی تو ہم کہہ رہے ہیں. دیکھیے وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہہ دیا. آپ سن لیجیے جواب، آپ کا سوال میں نے سن لیا، میرا جواب نہیں، میں ایک سوال جوڑ دوں میں
کہ یہ تو حضرت عمر کے زمانے سے اسٹارٹ ہوا ہے نا. نہیں آپ ہرگز سنیے نہیں. بھائی، آپ کی ہاں. بات میں سمجھ گیا. وہ تو ہر رمضان میں لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں نا بھائی، کوئی ایسا نیا سوال تو ہے نہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ مطلب سب سے پہلے اس کو کرنے والے کون ہیں؟ نبی ہیں بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی ہے، رمضان میں تراویح پڑھائی ہے، 3 دن تراویح پڑھائی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بند کر دیا، یہ کہہ کر نہیں کہ یہ غیر شرعی ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد ڈال دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس کی فضیلت بھی بیان کی. من قام مال امام، وہ سنن ترمذی کی روایت بھی ہے کہ من فضیلت قام رمضان ایمانا و احتسابا. ہاں صحیح بخاری کی بھی روایت ہے اور سنن ترمذی کی روایت ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی، اس کی فضیلت بیان کی ہے. بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب ایک رات میں پہلے ختم ہوگی تو کہا کہ آپ بقیہ جو رات بچی اس میں بھی پڑھا دیتے تو بڑا اچھا ہوتا. تو اللہ وسلم نے کہا کہ اگر امام کے ساتھ پڑھ لے تو سمجھو کہ رات بھر آپ نے پڑھ لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، پڑھائی ہے، اس کی فضیلت بیان کی ہے. تو یہ تو ہے نا دین میں. اب یہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کرنے سے روک دیا. آپ سب نے عمل نہیں کیا، لیکن آپ نے منع نہیں کیا صحابہ کرام کو. اس کے بعد بھی صحابہ کرام پڑھ لیتے، اس کے بعد بھی صحابہ کرام پڑھ لیتے اور جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے. ایسا نہیں کہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے. صحیح بخاری کو جو روایت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں یہ ہے کہ بھائی الگ الگ لوگ جماعت بنا کے پڑھ لیتے. کوئی اس کونے میں جماعت بنا کے پڑھ رہا ہے، کوئی یہاں پڑھ رہا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پہلے بھی جماعت کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے. ایسا نہیں کہ جماعت کے ساتھ تراویح ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جماعت کے ساتھ تراویح ہوتی رہی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جماعت کے ساتھ تراویح ہوتی رہی ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جماعت کے ساتھ تراویح ہوتی رہی ہے. ہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اپنے دور میں یہ قانون بنا دیا کہ اب مسجد میں ایک ہی یعنی ایک آفیشیل ایک سرکاری امام متعین کر دیا، یہ تراویح پڑھائیں گے اور سارے لوگ انہی کے پیچھے جو ہے نماز پڑھیں گے. اب دیکھیے یہ حدیث آپ کے سامنے آگے، اس میں کیا فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّاتِ. یہ بخاری کے الفاظ ہے کہ کچھ لوگ اکیلے تراویح پڑھ لیتے وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّاتِ. اور ہوتا یہ تھا، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے آنے سے پہلے کی بات ہے. اب غور کیجئے الفاظ پر، فَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّاتِ، کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک امام ہوتا تھا اور اس کے پیچھے ایک جماعت نماز پڑھ رہی ہے. یہ جماعت کے ساتھ تراویح نہیں تو بھائی سب کیا ہے؟ جیسے بخاری کے الفاظ ہے. فقال عمر، پہلے سے ہوتا تھا. ایک منٹ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی ارا، میں یہ سمجھ رہا ہوں، لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد، کہ ان تمام لوگوں کو ایک قاری پر جمع کر دوں، لکان امثل، تو یہ بہت اچھا رہے گا. تو دیکھیے جماعت کے ساتھ تراویح پہلے سے ہو رہی ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ ایک امام پہ سب کو جمع کر دیا. یہ وہ کام ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور یہ کہنا کہ جماعت انہوں نے بنوا دی، پہلے جماعت نہیں ہوتی تھی، یہ غلط بات ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے، تو جماعت انہوں نے نہیں بنائی ہے، بس انہوں نے ایک جماعت میں سب کو لازم کر دیا کہ سب لوگ اسی ایک ہی جماعت میں شامل ہو، بس ایک آفیشیل امام متعین کر دیا. باقی جماعت سے تراویح پہلے سے بھی ہو رہی ہے، جیسا کہ خود اسی حدیث میں موجود ہے. جی، تو یہ ہے ہمارے کہنے کا مطلب کہ یہ چیز پہلے سے دین میں موجود ہے. جو چیز پہلے سے ہے اس کو آپ بدعت نہیں کہیں گے. اب کچھ کاؤنٹر ہو تو آپ پیش کریں. جی نہیں اس پہ میں کاؤنٹر نہیں ہے. میرا سیدھا سوال ہے کہ اگر آپ عید میلاد النبی کو غلط کہہ رہے ہیں تو اس کا بنیادی بیس کیا ہے آپ کا؟ بنیادی بیس ہے کہ پہلے آپ یہ بتائیں کفایت بھائی، پہلے آپ یہ بتائیں کہ کفایت بھائی نے آپ کے سوال کا جواب دیا، اور یہ جو آپ نے اعتراض پیش کیا تھا تراویح والا، اس سوال کا جواب آپ کو ملا کہ نہیں ملا؟ پہلے آپ یہ جی مل گیا. میں جو نہیں میں تو اب آگے آپ کفایت بھائی آ جائیے. اب ٹھیک، آگے پوچھیں. سنیے میری بات. میں تو مین اعتراض یہ کہا تھا کہ ابھی سے 700-800 سال پہلے کے علماء جو کہتے ہوئے آ رہے تھے، آپ اس سے مکر جائیے اور ایک الگ قول پہ چلے جائیے تو الگ سی بات ہے آپ کی. ارے بھائی 4 امام نہیں مانتے اس کو، آپ کس بات کو لے رہے ہیں بھائی؟ 4 امام جو مشہور امام ہے نا، وہ ان کا نہ کوئی فتویٰ ہے نہ عمل ہے. آپ کس طرح کی بات کریں میرے بھائی؟ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ تقلید ضروری ہے، واجب ہے، تو کہاں گئی آپ کی تقلید؟ ہاں، آپ کہتے ہیں کہ سارے علماء کو چھوڑو. ارے آپ کہتے ہیں کہ آپ اجتہاد ہی نہیں کر سکتے. یہ کہاں سے لے آئے بھیا اجتہاد کر کے؟ آپ بتاؤ، یہ کون اجتہاد کیا؟ ائمہ اربعہ میں سے کس نے کہا؟ یہ ائمہ اربعہ کے شاگردوں میں سے کس نے کہا؟ نہیں اچھا، ائمہ اربعہ کے شاگردوں میں بتا دوں گا. میں بتا دوں گا تو مان لیجیے گا نا آپ؟
نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے آپ کا، آپ جو کہہ رہے ہو نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے، ہم نہیں بند مانیں گے، ہم کیجیے نے تو اپنا کلیئر کر دیا نا، ہم نے تو، ارے بھائی آپ شاگردوں کی دور کی بات ہے، آپ ائمہ اربعہ سے ثابت کر دیں تو بھی نہیں مانیں گے ہم، کیونکہ ہم ارے قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں اور صحابہ کرام کے فہم کو ماننے والے، ہمارا منہج ہے۔ آپ کو دینا دلیل بیکار ہے نا، آپ جو اس طرح سے کہنا چاہتے ہیں کہ سارے علماء کرتے آئے ہیں، مطلب آپ جو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں نا کہ ہم سارے علماء کے خلاف چلے گئے، وہ پیغام غلط ہے، کیونکہ ہم دیکھیے ہم جو کر رہے ہیں، ہم جو میلاد نہیں منا رہے ہیں، تو یہ ائمہ اربعہ کا بھی یہ معاملہ تھا، وہ بھی میلاد نہیں مناتے تھے، ائمہ اربعہ میلاد نہیں مناتے تھے۔ نہیں میلاد اگر نہیں اچھا، بناتے تو اس کو دیجیے۔ خاص بات یہ ہے اس میں کہ جو آپ علماء کی باتیں پیش کر رہے ہیں، تو اگر جب بات علماء ہی کی پیش کرنے کی آ گئی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے نا کہ اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر کے جو ہے کتنے علماء تھے جو اس کا حکم دیتے تھے، اور کتنے علماء ہیں جنہوں نے اس کی جواز کی بات کہی ہے، یہ بھی اسٹڈی کریے نا پوری، کہ مان جی لیجیے جی 10 20 30 40 50 ہیں جو جائز کہہ رہے ہوں، اور باقی سارے لوگ اس کے بارے میں خاموش ہیں یا ناجائز کہہ رہے ہیں۔ تو اگر جی آپ ووٹنگ ہی کرنا چاہتے ہیں تو ووٹنگ کر کے بھی دیکھ لیجئے ایک بار، اس میں بھی رانگ ہو جائیں گے، اس میں بھی ہاں آپ ٹھیک فٹ نہیں ہے، اتریں گے۔ میں نے کوئی دیکھ بھی لیا ہے۔ قول دیکھیے، کوئی بھی شریعت کا عمل ہے اس میں علماء کا اختلاف مل سکتا ہے۔ اب اگر کسی بھی عمل کے سلسلے میں آپ یہی ڈھونڈیے گا کہ لائیے کون سا عالم مل رہا ہے جو ذرا سا جائز کہا ہو، تو دیکھیے کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ کو کسی نہ کسی عالم کا قول مل نہیں جائے گا، اس طور سے تو زندیقیت آ جائے گی۔ اصل میں علماء کا قول استفادہ کے لیے ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اور قرآن اور سنت اور سلف کے اقوال حجت ہیں۔ علماء کے اقوال کو قرآن و سنت اور اقوال سلف کی روشنی میں تولا جائے گا، جو معتبر ہوگا اسے قبول کیا جائے گا، جو معتبر نہیں ہوگا اسے نہیں قبول کریں گے۔ اگر حرص و ہوس کی پیروی کرنی ہے تو کسی نہ کسی عالم کا قول مل جایا کرے گا۔ نہیں آپ نے جو بات بولا نا بہت غلط بولا نا، آپ اس کی دلیل پیش کرتے ہیں، آپ نہ کر سکیے گا قیامت تک کہ یہ بات جو آپ نے بولا کہ آپ علماء کی قول لا کے دکھا دیں گے جو ان کے خلاف ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، جب سے عید میلاد النبی کا موضوع ہے، اس کے اوپر جتنے علماء نے لکھا ہے، آپ جتنے لوگ سپورٹ میں ہیں نا، اس کا 5% کیا 5% کیا 1% بھی علماء کو اس کے خلاف ایک فتویٰ لا کے دکھا دیجیے گا۔ ہاں اب وہ ابن تیمیہ کے چین کے بعد جو علماء ہو تو ان کا الگ سی بات ہے، جیسے امام جلال الدین السیوطی یہ اور امام طحاوی، ان لوگوں کے کریڈ سے یہاں پر سے دکھائیے گا نا، اور آج تک ٹھیک ہے نا، یہاں سے ہندوستان، پاکستان اور دمشق ہر جگہ کو علماء کا یہی فتویٰ ہے اور یہی کہنا ہے کہ عید میلاد النبی جائز ہے۔ آپ نے یہ جو بات جو ابھی رکھی نا کہ آپ دوسرے سائڈ دیکھیے گا دوسرے علماء کا فتویٰ، تو کہیں اہل سنت میں یہ فتویٰ نہیں ملتا ہے جو عید میلاد النبی کو غلط کہتا ہے۔ بھائی یہ آج کے لوگوں کی باتیں ہیں، نہیں تو آپ دلیل پیش کیجیے نا، دلیل انڈیا پیش کیجیے، پاکستان علماء کے لوگ، پیش کیجیے۔ یہ آج کے لوگوں کی باتیں، پرانے علماء میں آپ جائیں گے تو ایک کا دکا آپ کو ملے گا۔ ہم نے شروع میں کہا نا، اسٹریم کے شروع میں نے پوری تاریخ بتائی، 400 سال تک کوئی نہیں بول رہا تھا، وہ فاطمی خلفاء نے ایجاد کیا تب بھی سب خاموش تھے۔ آپ یہ بتا دیجیے اس کی ایجاد، صرف یہ بتا دیجیے کہ اس کی ایجاد کن لوگوں نے کی، مجھے سب سے پہلے کس نے کیا ہے بتائیے آپ۔ جی آپ کو وہ معلوم اس سے مجھے آپ کو کوئی معلوم مطلب ہے نہیں ہے۔ سب سے پہلے کن نہیں لوگوں نے مطلب ہے نا، بہت مطلب ہے۔ اچھا آپ نے ٹھیک جو ہے، اچھا اڈاپٹ کیا ہے، یہ بدعت جو آپ نے اڈاپٹ کی ہے، کس کی پیداوار ہے آپ کو معلوم ہے؟ جی آپ تو لوگوں آپ نے جو اس کو اپنایا ہے، اس سنیے، کی شروعات کس نے کی آپ کو معلوم ہے؟ ایک بات کس نے سنیے نا، شروعات؟ آپ امت کے اجماع کے خلاف گئے نا۔ کہاں اجماع ہوا ہے؟ امت میں اجماع، یہ آپ اجماع نے کہاں ہوا؟ اجماع کہاں ہوا؟ آپ یہ تو آج تک کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ اجماع ہے۔ میں آپ نے یہ اجماع سے کیا بتائیے، سمجھا؟ آپ یہ اجماع سے بتائیے، نہیں اجماع آپ یہ بتائیے کس نے ایجاد کیا ہے، بتا دیجیے مجھے۔ عید میلاد النبی سب سے پہلے کس نے منائی؟ تاریخ میں سب سے پہلے کن کا نام ملتا ہے؟ کتابوں میں سب سے پہلے سوال کا جواب بتائیے نا، آپ کو نہیں پتا ہے تو نہ بولیے، مجھے نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں نا آپ کو، پتا ہے تو بتاؤ۔ آپ کو پتا ہے تو بولو مجھے نہیں سب سے پتا ہے۔ پہلے عالم اسلام میں سب سے پہلے کس صدی میں عید میلاد النبی منائی، کن لوگوں نے منائی؟ ایک منٹ رکے میں بتاتا ہوں۔ بتا دیجیے۔ اب تو آپ دیکھیے، 1 منٹ 5 منٹ دیجیے، ٹھیک ہے، تب تک ہم لوگ نیکسٹ گیسٹ کو لے لیں، آپ امیڈیٹلی ہاں مل لے جائے آپ کو۔ لیں، اگلا لے ہاں لیں۔ جب تک سنتے بولا آپ ہیں، ہاں تب میری تک بات سنیے، آپ دیکھیے، ابھی مجھے آپ ریموو مت کیجیے، آپ بتا دیجیے مجھے، کھوجنے میں اگر ٹائم لگ جائے، پھر میں آنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس واپس۔ ارے بھائی کوئی ریموو نہیں کر رہا، آپ کو کوئی ریموو نہیں کر رہا ہے، آپ آپ رہیے۔ اسکرین پہ ہی رہو، چلو کریں گے اسکرین پہ بھائی رہو، آپ کو، جیسے مل جائے نا ویسے بتانا۔ ہاں بس آپ اپنا کنٹینیو کیجیے۔ میں آپ کو بیک سٹیج نہیں کر رہا ہوں، ہاں آپ کو ویٹ کر کے آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں کہ کس نے شروع کیا، کب شروع کیا عید میلاد جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اور اجماع کا دعویٰ کس نے کیا وہ بھی لائیے۔
ہاں وہ بات کی بات ہے، لیکن پہلے آپ یہ چیز بتائیے کہ کس نے شروع کیا، کب شروع کیا، کیا آپ کو جواب ملا، کب شروع ہوا تھا، جواب ملا؟ وہ ہسٹری مجھے نہیں ملا، میں اپنا کنکلوژن دے کے میں اب جا رہا ہوں، میں زیادہ دیر یہاں پہ رک نہیں سکتا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو ملا ہے اور آپ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں واللہ عالم مجھے نہیں ملا ہے. آپ کیونکہ حقیقت میں یہ تو بہت آسانی سے مل سکتا ہے آپ کو کہ یہ نہ صحابہ کے زمانے میں تھا نہ تابعین کے زمانے میں تھا، وہ مجھے پتا ہے اسٹارٹنگ کی بہت بعد میں حضرت. ہے. آپ مجھے بولنے دیجیے گا، آپ لوگ تب سے بول رہے ہیں میں سن رہا ہوں. جی ہاں یہ بات قابل قبول ہے، ہر انسان کو پتا ہے کہ یہ 300 سال کے بعد اسٹارٹ ہوا ہے، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کب اسٹارٹ ہوا ہے، کس نے اسٹارٹ کیا، یہ میں ٹھیک ہے نا. میں ابھی کچھ بات نہیں، کر یہ کے بس بہت اہم بات ہے بھائی صاحب، یہ بہت اہم بات ہے. آپ ابھی نہیں دیکھ سکے تو بعد میں دیکھیے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور سرچ کیجئے، ریسرچ کیجئے کہ کس نے ایجاد کیا، اس سے آپ سمجھنے میں اور مدد ملے گی. آپ ضرور بعد میں تحقیق کیجئے، لیکن اس تہ تک پہنچیے کہ کس نے سب سے پہلے کیا ہے. جی وہ میں تہ میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. میری بات سنیے، میں اپنی بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں. ایک تو سب سے پہلی بات، اس کے اوپر امام حجر الحیتمی جو اس کی اجازت دیتے ہیں عید میلاد النبی منانے کا، انہوں نے اس کے اوپر حدیث جو کوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے آنے کے تشریف لانے کی خوشی بنائی. یہ حدیث کوٹ کر کے امام حجر الحیتمی، میری بات نہیں ہے، امام حجر الحیتمی کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو دلیل بنا کے آپ عید میلاد النبی منا سکتے ہیں. اب یہ علماء کی بات ہے، یا آپ اسے اختلاف کیجیے گا یا آپ کی بات ہے. وہاں پہ مدینے میں لوگوں نے حضور کی آمد کی خوشی بنائی ہے، اور وہاں پہ نظم پڑھے گئے ہیں، کیا کہتے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، اور باقی سارے واقعات ہوئے ہیں. اور میں ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر آپ کو اس کے اوپر کنسنٹریٹ کروا دوں کہ یہ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو یہ واقعات آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ابو لہب نے خوشی بنائی تھی. پتہ ہے انہوں نے نبی سمجھ کے خوشی نہیں بنائی تھی. میں اس پہ بولنا چاہوں گا، اس پہ میں بولوں گا. ابو لہب کے اب سب کام چھوڑ کے سب سے پہلے ابو لہب کے وقت قصے کو مجھے کچھ بولنا ہے. آپ کہہ لیجیے اپنی بات. مجھے پتا ہے، یہی بولیے گا. پہلے میری پر بات سنیے، بعد میں بولتے رہیے گا. ابو لہب نے نبی مان کے خوشی نہیں منائی تھی. ابو لہب نے اپنا بھتیجا مان کے خوشی منائی تھی. ابو لہب جیسا کافر، ویسا کافر انسان نے جب اپنے بھتیجا سمجھ کے صرف خوشی بنائی حضور کی آمد کی تو اسے اس کا اجر ملا ہے. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں الحمدللہ، اور حضور کو اپنا نبی مان کے رحمت للعالمین مان کر خوشی بنا رہے ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر اجر نہیں ملے گا. یہ بات مطلب عقل کے پرے ہے. اور آخری بات میں ابو ابھی لہب یہ والی بات کا جواب نہیں جواب آپ دے دیجیے گا، میں ختم کر مجھے رکنا نہیں ہے. آپ جواب بھی سن کے جائیے، جواب بھی سن کے جائیے. جواب سنوں گا اور میری آپ کو جواب سن کے جانا بھائی صاحب. ٹھیک ہے، میں جواب سن کے جی جی. ہاں، تو اگر ابو لہب والے سوال کا جواب دینا ہے تو پہلے میری بات ساری بات دھیان میں رکھیے کہ تینوں سوال جو آپ نے پوچھا ہے سب کا جواب سن کے جائیے. میں ابو لہب کے عمل کو نہیں، اس کے بات کو ترجیح دے رہا ہوں. میں بول رہا ہوں وہ کافر ہونے کے باوجود اس نے حضور کی آمد کی نہیں، اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی بنائی ہے، تو اللہ نے اسے اس کا اجر دیا ہے. ہم امت رسول اللہ ہونے کے بعد حضور کے رحمت للعالمین کے تشریف لانے کی خوشی بنائے تو ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا بقول آپ. ٹھیک ہے، اگر جواب دیجیے گا تو اس کا جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے، اب میں دوسری بات کرتا ہوں. کفایت بھائی تفصیل سے جواب دیں گے، لیکن میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا بول دوں کہ ابو جہل کی سنت آپ کو مبارک ہو. ابو جہل کی سنت آپ کو مبارک ہو. جو لوگ ابو جہل کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، ابو جہل کی سنت پہ عمل شوق سے عمل کریں. ہم لوگ ابو بکر صدیق کی سنت پہ اور عمر فاروق اعظم کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں. باقی اجر ملا کہ نہیں ملا کفایت بھائی بتائیں گے. اور جو لوگ آئے تھے اور خوشی منانے کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ آمد پہ خوشی منائی تھی، تو اسی حدیث کی روشنی میں کیا صحابہ نے وہی مطلب سمجھا جو جن کا نام آپ لے رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ میلاد پر خوشی منائی جا سکتی ہے؟ تو کیا صحابہ نے اس روایت اور اس عمل کی روشنی میں یہ بات سمجھا کہ نہیں سمجھا خلاصے میں؟ باقی ابو لہب والے مسئلے پہ آپ سنیں. جی اگر کاؤنٹر ہے میری بات میں بول سکتے ہیں. اب ہم لوگ کو جواب دینے دیے بھائی صاحب، آپ تھوڑا سا سنیے. مجھے ختم کرنے دیجیے بس. میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر اب آپ نے پوچھ لیا، اب آپ ایسے یہاں تک کے جواب سن لیجیے، پھر آگے اور بھی موقع دیں گے. میری دو بات میں دو بات ختم کر رہا ہوں. بہت ساری باتیں آپ نے کہہ دی میرے بھائی، تھوڑا سن لو. کفایت بھائی کہہ لینے دیجیے ان کو، کہہ لینے دیجیے. پہلا سوال کا جواب ابو لہب سوال کا جواب دیجیے. ہاں جی.
शेख किफायत जी अबू लहब वाली बात जो है ना वो मैं क्लियर कर दूं, फिर आप आगे बोलिए इंशाल्लाह। हिजरत वाली जो आपने कही है तो क्लियर है कि भाई वो विलादत का मसला नहीं, हिजरत का मसला। आप उसको विलादत में कहाँ ले जाके फिट कर रहे हैं? हिजरत का मसला है, विलादत का मसला नहीं जी। वो भी सिर्फ जब जिस साल आए थे उस साल, ऐसा नहीं कि हर साल वो डेट आया तो उन लोगों ने रिपीट किया। हिजरत का वो तारीख भी रिपीट नहीं हुआ कि जब जब वो तारीख आएगी तो हिजरत में वो खुशी मनाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। एक वन टाइम हुआ, बात खत्म हो गई। ये जो अबू लहब का मसला ना, सबसे पहली बात ये है कि ये जो पूरा वाकया है ना कि जहन्नम में अबू लहब गया तो अपने हाथों से कोई मशरूब शरबत पी रहा है, तो किसी ने पूछा, ख्वाब में देखा कि मियाँ तुम तो काफिर होके मरे, तुम्हारे बारे में तो कुरान की आयत नाज़िल हुई, तो फिर जहन्नम में तुमको ये कहाँ से पीने को मिल रहा है? तो उसने कहा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर मैंने लौंडी आज़ाद की थी, उस वजह से हमको ये मिल रहा। सबसे पहली बात है कि वाकया साबित ही नहीं है। ये जो वाकया है ये वाकया सही सनद से साबित ही नहीं है, मुनक़ते सनद से है। ये मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की असल रवायत है, उर्वा ने बयान किया, पूरी सनद नहीं है। इसी रवायत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने भी नकल किया, लेकिन ये जो लास्ट का हिस्सा है ये सनद से अटैच नहीं है, सनद से इसका लिंक नहीं है, ये मुनक़ते है। और सही बुखारी में कोई रवायत होती है जो सनद के साथ होती है वो हुज्जत होती, दलील होती है। बगैर सनद के या टूटी हुई सनद के साथ अगर कोई बात होती है तो वो चीज़ हुज्जत नहीं होती। वरना सही बुखारी में ये भी है ना कि आमीन कहते थे पूरी मस्जिद गूंज जाती थी, उसे कौन सही बुखारी की रवायत बोलता है? तो सही बुखारी में तो कहने पहली बात ये कि ये रवायत सनदन साबित नहीं है, पहली बात, यानी कहीं पे भी सही सनद इसकी मौजूद नहीं कि ऐसा कुछ हुआ, किसी साहबी ने ऐसा ख्वाब में देखा, ये साबित ही नहीं। दूसरी बात कि ये जो ख्वाब का वाकया है ना, ये असल ख्वाब का वाकया, ये ख्वाब का वाकया रियल लाइफ के भी खिलाफ है। रियल लाइफ में ऐसा हुआ ही नहीं है। यानी अबू लहब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर लौंडी आजाद ही नहीं किया, ये बात ही गलत है। अब जो बात जिंदगी में अबू लहब ने नहीं किया है, कोई ख्वाब में देख के उसको कैसे सच्चा मान सकता है? मिसाल के तौर पर मैंने अभी तक हज नहीं किया, मेरे कुछ मसला है पासपोर्ट का, मैं अभी तक नहीं जा सका, हालांकि बहुत सारे मौके आए लेकिन नहीं जा सका इत्तेफाक से, अल्लाह वो कुछ परेशानियां दूर करे मेरी। लेकिन आपके ऊपर कि आप इस अब अगर मुझे जवाब देने दीजिए, एक मिनट, देखो भाई बीच में मत बोलो, अल्लाह के वास्ते यार बीच में मत बोलो, मुझे बात खत्म करने दो। अब अगर मैं मर गया, मेरा इंतकाल हो गया, अब हाशिम भाई ने ख्वाब में देखा कि मुझे कोई अच्छी चीज मिली, कोई नेमत मिली, हाँ मैं जन्नत में चला गया, कोई खूबी मिली, बहुत चीज। तो हाशिम ने पूछा यार ये किफायत की तुमको कहाँ से मिला? मैं बोलूंगा जो मैं हज किया था ना, हज की वजह से मुझको मिला। तो भाई मैंने अपनी रियल लाइफ में हज किया नहीं, तो उसका सवाब कहाँ से मिल जाएगा मुझको कहाँ से उसका सवाब मिलेगा? मैंने हज ही नहीं किया, तो ये ख्वाब कैसे झूठा ख्वाब? एक मिनट मुझे बात भाई, इनको जरा वो म्यूट करें थोड़ा सा रुक जाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने रियल लाइफ में, ये ख्वाब है, ख्वाब, मैंने रियल लाइफ में हज ही नहीं किया, अब अगर ख्वाब में हाशिम साहब देख रहे हैं, मैं उनको ये बता रहा हूँ कि हज की वजह से मुझको ये मिला, इसका मतलब ये ख्वाब झूठा है, इसका मतलब ये ख्वाब शैतान की तरफ से। मैंने जब जिंदगी में हज नहीं किया तो ख्वाब में कहां से उसकी वो पा सकता हूं मैं? तो अबू लहब ने जिंदगी में अपनी नबी सल्लल्लाहु की पैदाइश पर आजाद ही नहीं किया है, ये हकीकत में ऐसा ही हुआ नहीं। तो जो काम उसने अपने जीते जी नहीं किया है, मरने के बाद उसे सवाब कैसे मिल सकता है? अब मसला ये है कि जिस लौंडी का तस्करा होता ना कि नबी की पैदाइश, अरे भाई पैदाइश में नहीं, उसने बहुत बाद में आजाद किया। मैं आपको एक हवाला दे दूं, ये आप इस्तिआब, ये जो साहबे कराम, ये तारीख की किताब है, साहबे कराम के अक़वाल है, इसमें क्या है कि वअअतक़हा अबू लहब बअदमा हाजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना। जिस लौंडी का जिक्र होता ना उस ख्वाब वाली रवायत में कि उसको आजाद कर दिया था अबू लहब ने, तो वो जहन्नम में शरबत पी रहा है, अरे उस लौंडी को हिजरत के बाद आजाद किया अबू लहब ने, हिजरत के बाद, पैदा होने से के वक्त नहीं, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से निकल गए, वो एरिया ही छोड़ दिया तब आजाद किया। पैदा होने जब तक आजादी नहीं किया उसने। तो एक मिनट थोड़ा सा इनको रोके, मेरी बात मुकम्मल हो जाए, फिर आप बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि रियल लाइफ में अपनी जिंदगी में जो काम उसने किया ही नहीं उस बंदे ने, कहां से उसको सवाब मिल जाएगा? और तीसरा पॉइंट ये है कि अबू लहब के बारे में खुद कुरान ने कह दिया, क्या कहा? तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, दोनों हाथ बर्बाद हो गए। जिसके हाथ टूट फूट की बात जो है अल्लाह ताला ने कही है कि उसका हाथ टूटेंगे, बर्बाद होगा, वो जहन्नम में कहां से उससे शरबत पिएगा जी? और एक और चीज है, अगर मान लें वो भाई आखिरत में अब ये कहें कि उसको
یہ مل رہا ہے کسی اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا بھی ہوتا, مان لو اس نے کوئی اچھا کام کیا بھی ہوتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ کسی کو آزاد بھی کیا, لیکن بعد میں اس نے اللہ کے رسول کی توہین کی ہے, بعد میں اس نے اللہ کے رسول کی توہین کی ہے, کفر کیا ہے, تو یہ وہ اعمال ہوتے ہیں جو پرانے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول کی کوئی توہین کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اور اس کے کسی بھی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اگر اس نے کیا بھی ہوتا تو اس کا صلہ نہیں پا سکتا تھا وہ. اور یہ جو واقعہ ہے یہ اصل میں خواب ہے, اور خواب کوئی دلیل نہیں ہے, اور وہ خواب بھی جب دیکھا گیا ہے تو وہ حالتیں پتہ نہیں وہ مسلمان تھے کہ غیر مسلم تھے اس وقت, کس حالت میں انہوں نے خواب دیکھا, بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حالت کفر میں وہ خواب دیکھا ہے, بعد میں انہوں نے بیان کیا ہے, لیکن خواب دیکھا ہے حالت کفر میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خواب آج بھی کوئی کتنا بڑے سے بڑا عالم ہو وہ خواب دیکھے گا, خواب کی بات دلیل سرے سے ہے ہی نہیں. قرآن دلیل ہوتا ہے, قرآن میں دلیل ہوتی ہے, حدیث. خواب اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ جو خواب میں دیکھا ہے بیداری کے بعد عین وہی بیان کر دے, ہو بھی سکتا ہے صحیح بھی غلط ہو سکتا ہے, تو جس میں دونوں امکان ہے وہ چیز دلیل ہو نہیں سکتی. اور سب سے لاسٹ اور فائنل بات جو ہم ہر سوال کے جواب میں کہتے ہیں, جو ہم ہر اعتراض کے جواب میں کہتے ہیں, جو عید میلاد النبی کے حق میں پیش کی جانے والی ہر دلیل کے جواب میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو کیا صحابہ نے صحیح مطلب لیا کہ عید میلاد النبی منائے؟ اگر ہم ساری باتوں کو نظر انداز کر کے مان بھی لیتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا, تو کیا یہ واقعہ جنہوں نے بیان کیا, جن صحابی نے بیان کیا, کیا خود انہوں نے اس کا یہ معنی سمجھا کہ چلو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں, چلو ہم خوشی مناتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے جب اس کا یہ معنی نہیں سمجھا, سپوز اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو انہوں نے نہیں سمجھا تو ہم کیوں سمجھیں گے؟ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میرے بھائی ایسا کوئی واقعہ ثابت ہی نہیں ہے صحیح سند سے, اور ابو لہب نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی عمل کیا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ابو لہب کے مسئلے پر یہ میرا یہ جواب ہو گیا. اب آپ کو کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں. جی ارے دیکھیے, آپ کا لیکچر سننے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے, کوئی بات کیا کیجیے تو حوالہ دیجیے, کس کا قول پڑھ رہے ہیں, کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں, کہاں سے رد کر رہے ہیں, یہ بتایا کیجیے تھوڑا. حوالہ دلیل آپ دے رہے ہیں تو حوالہ تو آپ دیں گے نا, میں تو رد کر رہا ہوں نا. میں تو کہتا ہوں ایسا ہوا نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ریئل لائف میں آزاد نہیں کیا, اگر آزاد کیا تو آپ دلیل دے دیجئے. میں نے تو استیاب سے حوالہ کیا کہ ہجرت کے بعد اس نے آزاد کیا ہے. میں نے استیاب سے حوالہ دے دیا. میں آپ کو دیکھو پھر سے حوالہ دے دیتا ہوں. یہ دیکھیے استیاب ابن اکتوبر رحمہ اللہ کی کتاب ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12, صفحہ نمبر 12 پہ لکھا ہوا وَآتَقَهَا أَبُو لَهَبْ بَعْدَمَا هَاجَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد جو ہے اس نے آزاد کیا. ایک منٹ, ہجرت کرنے کے بعد آزاد کیا. لیکن آپ کوئی حوالہ دیجئے نا, آپ حوالہ دیجئے, آپ کوئی حوالہ دیجئے. یہ اسکرین پہ آ گیا, لیکن آپ حوالہ دیجئے بھائی صاحب, آپ حوالہ دیجئے کہ ابو لہب نے اپنی زندگی میں ریئل لائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لوڈی آزاد کیا, اس بات کا کہیں ذکر بتا دیجئے, کہیں ذکر بتا دیجئے. یہ حدیث میں نہیں آیا, اس بات کا کہیں ذکر بتا دیجئے بھائی. جو واقعہ ہے یہ بخاری شریف میں نہیں آیا ہے. کون واقعہ؟ ارے بخاری شریف میں نے کہہ دیا نا, بخاری شریف میں متصل سند کے ساتھ نہیں ہے, بخاری کا حصہ نہیں ہے وہ, صحیح بخاری میں صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے. میں نے کہہ دیا, اس کا جواب دے دیا آپ کو. وہ عروہ نے بیان کیا, انہوں نے پوری سند بیان نہیں کی ہے. صحیح بخاری میں پوری سند کے ساتھ نہیں ہے وہ. صحیح بخاری کی وہ روایات, وہ احادیث حجت ہیں جو مکمل سند کے ساتھ ہوں. آپ جا کے تحقیق کیجیے, وہ صحیح بخاری میں پوری سند کے ساتھ نہیں ہے. اب اگلی اسٹریم میں آئیے تحقیق کر کے. تو ہم نے جواب دے دیا, جو دلیل آپ نے پیش کی وہ دلیل صحیح سند سے, متصل سند سے ثابت نہیں ہے. یہ پہلی بات میں نے کہی ہے. اب اس کے لیے مجھے دلیل نہیں دینا, آپ کو دینا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں تو رد کر رہا ہوں نا کہ صحیح سند نہیں ہے, میں تو مطالبہ کر رہا ہوں. اب اللہ کے بعد اس کا چین لا کے دو, صحیح سند لا کے دو. دوسری بات میں نے کہا کہ ایک منٹ, دوسری بات میں نے کہا کہ ابو لہب نے اپنی ریئل لائف میں آزادی نہیں کیا. آپ لاؤ کوئی ثبوت, لاؤ کوئی دلیل کہ آزاد کیا تھا. میں تو دعویٰ کر رہا ہوں کہ ابو لہب نے جب تک زندہ تھا اپنی لوڈی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ آزادی نہیں کیا. وہ جب ریئل لائف میں کام نہیں تو مرنے کے بعد ثواب کہاں سے پا جائے گا بھیا؟ اگر میں نے حج نہیں کیا تو ایسے مر گیا بغیر حج کیے, تو مرنے کے بعد کوئی خواب میں دیکھے کہ مجھے حج کا ثواب ملا, کیسے مل سکتا ہے؟ ارے جو مقام میں نے کیا ہی نہیں اس کا ثواب کیسے ملے گا مجھ کو؟ تو ابو لہب نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے, لونڈی کو آزادی نہیں کیا. اگر کیا تو آپ اس کا ثبوت بتاؤ, آپ اس کا ثبوت بتاؤ اگر اس نے کیا تو. بھائی دیکھو صحیح بخاری کی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک صحابی نے, میں ایک بات سن لیجیے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 2 صحابہ ہجرت کیے, ہجرت کرنے کے بعد بیمار ہو گئے, تو ایک نے جو اپنے ہاتھ کاٹ لیے, ان کا انتقال ہو گیا, اور جنت میں گئے. دوسرے نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ تو جنت میں چلے گئے یہ کام کر کے, تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہجرت والے عمل کو کی وجہ سے جو ہے میری بخشش کر دی. تو دیکھیے خواب میں ہجرت کا ثواب بتا رہے ہیں,
اور ریئل لائف میں انہوں نے ہجرت کیا ہے. ان کا دوست گواہی دے رہا ہے کہ یہ ہجرت کیے, اس کے بعد ان کی وفات ہوئی. تو یہ ہوتا نا سچا خواب, یہ بات ہوتی نا کہ ریئل لائف میں کوئی کام کیا ہے اور اس کا مرنے کے بعد ثواب مل رہا ہے. آپ جو واقعہ بتا رہے ہیں کہ ابو لہب شربت پی رہا بیٹھ کے, جس کام کی وجہ سے وہ کام کیا ہی نہیں بندہ, اس بندے نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے, اور مرنے کے بعد آپ اسے شربت پلا رہے ہیں کہ وہ لونڈی کو آزاد کر دیا تھا, اولاد رسول پہ شربت پی رہا. کدھر آزاد کیا؟ کون سی کتاب میں لکھا آزاد کیا؟ کوئی ایک حوالہ لاؤ کہ آزاد کیا. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے, میں کہاں سے حوالہ لاؤں؟ آپ لا کے دو نا کہ ولادت رسول پر اس نے لونڈی آزاد کی ہو, اس کا پروف کدھر ہے؟ یہ تو خواب سے آپ لے رہے ہیں, یہ حوالہ آپ خواب سے لے رہے ہیں, ریئل لائف کا حوالہ لائیے نا. جیسے میں نے آپ کو مثال دیا کہ ایک صحابی کی بخشش ہوگی, ریئل لائف میں ان کا حوالہ موجود ہے کہ ہجرت کیا انہوں نے, اور ہجرت کا مرنے کے بعد ثواب ملا, یہ خواب میں آ رہا ہے. ایسے کوئی ثبوت لائیے نا, دونوں کی چیز کا ثبوت کہ ریئل لائف میں اس نے آزاد کیا اور مرنے کے بعد وہ شربت پی رہا. کہاں ہے؟ ابو لہب نے قطعاً نہیں آزاد کیا. جھوٹی باتیں, یہ لوگ جھوٹی باتیں وہ خواب سے لے رہے ہیں, لیکن حقیقی زندگی میں اس نے لونڈی کو آزاد نہیں کیا. نہیں دیکھیے, میرا سیدھا مقدمہ یہ ہے کہ جب وہ چیز بخاری میں آ گیا ہے اور بخاری میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا اور یہ ہوا, تو اب یہ الگ سی بات ہے کہ بخاری کی سند پہ بحث کر سکتے ہیں. مگر آپ یہ بات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خواب جھوٹا ہے, تو اس کے لیے دلیل آپ کو لے کے آنا ہوگا. دوسری بات میں بات ختم کر رہا ہوں اپنی, کہ آپ جو بات کرتے ہیں نا ہر چیز کے اوپر کہ یہ ہوا, اس کے اوپر عمل کہاں ہوا, عمل ثابت ہوا, ہمارا یہ ہے کہ اس کے اوپر اکثر علماء اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. میں اکثر علماء کی دلیل دے سکتا ہوں جو میں پہلے بھی دے چکا ہوں, جو آپ لوگ نہیں مانتے ہیں اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ مانے یا نہ مانے, سنیے میری بات, آپ مانے یا نہ مانے کوئی فرق پڑنا ہی نہیں ہے اس سے. اکثر علماء جو مانتے ہیں, علماء مانتے ہیں, اور 90 to 80% مسلمان اس چیز کو نہیں. صحیح بخاری کی ہر حدیث آپ مانیں گے بھائی؟ یہ تو نہیں مانی تمام نہیں. صحیح بخاری میں جو روایت صحیح سند سے نہیں ہے, جو روایت سندوں کے ساتھ ہے, اس کو تو آپ بھی نہیں مانتے. ہم کیسے مان لیں گے اس کو؟ نہیں تو ابھی جس چیز کو پوری نہیں مانیں گے, ہم کیسے مان لیں اس کو؟ شریعت امت مان رہی ہے نا. صحیح بخاری میں سند نہیں, آپ کہیں سے سند لے کے آؤ. نہیں, آپ اکثریت سے جس چیز کو نہیں مان رہے ہیں وہ میں صرف عید میلاد النبی کی بات کر رہا ہوں. آپ جس چیز کو اکثریت سے نہیں مان رہے ہیں نا, اس چیز کو اکثریت سے امت مان رہی ہے, علماء نے مانا ہے, سب نے مانا ہے. آپ اس پہ اختلاف کر رہے ہیں, یہ آپ کی مرضی ہے. سیدھا سیدھی 300 سال تک کسی نے نہیں مانا ہے. یہ واقعہ جو آپ بتا رہے ہو نا, یہ واقعہ 4 ہجری میں 1100 سال سے لوگ مان رہے ہیں. 1100 سال کے بعد آپ لوگ علامت الدہر پیدا ہوئے. ابھی میری بات سن لیجیے, 1100 ابن تیمیہ کے بعد علامت الدہر پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں. میری بات سنیے, آخری بات میں کہہ کے جا رہا ہوں, آپ کو جو ماننا نہیں ماننا. 4 امام نے بھی ایسا نہیں کیا ہے. ابھی میں امام کو کال پیش کروں گا, مانیے گا, بولیے مت میرے سامنے. پھر آپ خود تک آپ مقلد ہیں کہ مجتہد ہیں؟ نہیں, میں مقلد ہوں. مقلد ہیں. میں کس کی تقلید کرتے ہیں آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ میں امام اعظم کی تقلید کرتا ہوں. امام اعظم سے بتائیے, عید میلاد النبی بتائیے. نہیں, امام اعظم کیا آپ استحاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں مقلد ہوں؟ 300 سال بولے آپ. نہیں, امام یوسف, امام محمد, ان کے قول سے اگر میں آپ کو ثابت کر دوں تو مانیے گا. ابھی بند کیجیے گا یہ سیشن. نہیں, آپ نے یہ نہیں کہا نا کہ امام یوسف کی تقلید کرو, آپ نے کہا امام اعظم یعنی امام حنیفہ کی مقلد. آپ بتائیے نا ان کے قول سے. آپ جن کے مقلد ہیں انہیں سے بتا دیجیے. آپ نہ قرآن سے بتا رہے ہیں, نہ حدیث سے بتا رہے ہیں, نہ صحابہ سے بتا رہے ہیں. آپ جن امام کی تقلید کرتے ہیں ان سے بتا رہے ہیں. آپ کے جو بھی سورس ہے کہیں سے نہیں بتا رہے. پھر کہ اتنے سارے علماء کہہ رہے ہیں ارے بھائی آپ نہ قرآن سے بتا رہے ہیں, نہ حدیث سے بتا رہے ہیں, نہ صحابہ سے بتا رہے ہیں, جن کو آپ امام اعظم کہتے ہیں, جن کا آپ مقلد, ان سے نہیں بتا رہے ہیں. پھر ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ آپ کے اصول, آپ کے منہج, آپ کے مسلک, آپ کے منہج کے خلاف آپ جا رہے ہیں. سنیے میری بات سنیے, آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں, حدیث کے خلاف جا رہے ہیں, صحابہ کے خلاف جا رہے ہیں, امام اعظم کے خلاف جا رہے ہیں, اپنے اصول کے خلاف جا رہے ہیں, اور کرے اتنے سارے علماء کرتے تھے. پھر آپ ہو کیا؟ نہیں, ہم اصول کے خلاف نہیں جا رہے ہیں. آپ کا مسکنسپشن ہے. آپ کی دماغ کی گندگی ہے. آپ تقلید, آپ نے خود کہا میں مقلد ہوں, ابھی کہا آپ نے, اور یہ بھی کہا امام اعظم کا مقلد ہوں. تو کدھر امام اعظم نے فرمایا عید میلاد النبی مناؤ؟ بتاؤ. رکیے, سنیے میری بات سنیے. اگر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امام اعظم کے فقہ میں ہر مسئلے میں امام اعظم کی تقلید نہیں کی جاتی. پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے کہ نہیں؟ امام یوسف کے قول کو بھی ترجیح دی جاتی ہے, امام محمد کے بھی قول کو ترجیح دی جاتی ہے. میں گروپ کی تقلید کرتا ہوں. آپ یہ کیوں کہا کہ امام اعظم کی تقلید کرتا ہوں؟ تو آپ کہیے نا کہ امام, نہیں, آپ نے کیوں کہا کہ امام اعظم کے مقلد ہے ہم؟ آپ کہیے نا ایک گروپ ہے, بہت سارے گروپ, علماء کے گروپ کا اجتہاد کا مجموعہ ہے, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. آپ کیوں کہتے ہیں امام اعظم کو فالو کرتے ہیں؟ آپ کو ابھی تک مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تقلید کہتے کسے ہیں. جو لوگوں کو ابھی تک گمراہ کیا ہے نا, تقلید کا مطلب ہی تقلید کا مطلب ہے نہیں, یہ عید میلاد النبی آپ تقلیداً منا رہے ہیں یا اجتہاداً منا رہے ہیں؟ میں اکثریت کی وجہ سے منا رہا ہوں. بات ختم.
तो ये नहीं है ना, ये तो ना कुरान में है, ना हदीस में, ना सहाबा में, ना इमाम में, ना तकलीद में, अक्सरियत कहाँ से आ गई है? नहीं, मेरे हुजूर की हदीस है कि मेरी उम्मत किसी गलत काम पे जमा नहीं हो सकती। सही बात ठीक है है ना, आप लोग सही चंद बात लोग है, अलग हैं। सही बात है, उम्मत गलत आप काम पे चंद तो कहाँ जमा है, कहाँ जमा है? हम तो नहीं है ना आपके साथ में, हम तो नहीं है ना, तो जमा का मतलब, कहाँ जमा है? कोई जमा उम्मत, का हम मतलब उम्मत होता है नहीं है, जमा, हम उम्मत में नहीं है, आप उम्मत हम में उम्मत नहीं में है। नहीं है क्या? उम्मत से बाहर जमा है, का हम नहीं है। अल्लाह के रसूल की हदीस जमा है कि पूरी उम्मत जमा जमा नहीं हो सकती। हम किधर जमा हो रहे हैं? हम तो रद्द कर रहे हैं, गलत है। अक्सरियत की जमा बात हुई, मेजोरिटी की बात हुई, मेजोरिटी की नहीं बात हुई है, ऐसा मेजोरिटी में अक्सरियत नहीं में शामिल है। ऐसा हदीस में मेजोरिटी नहीं है हमारे कि इस उम्मत की अक्सरियत मेजोरिटी गलत काम हमारे नहीं साथ करती। है, हदीस में इजमा तैमिया की के साथ बात है, नहीं कि है। उम्मत का इजमा गलत नहीं हो सकता। स्टेट मेजोरिटी भी इनके एतबार से तय किया जाएगा। हाँ, मेजोरिटी इनके हिसाब से नहीं, आप पॉपुलेशन रेट भी देख लीजिएगा। मैं आप छोड़ के जा रहा हूँ, बस बात खत्म है। निसार तेरी चाल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय अल्लाह हिदायत पे रास्ते पे जमा करें। अल्लाह ताला सही बात को कबूल करने की तौफीक दे। मेरे ख्याल से बात तो बहुत वाज़ेह है, आप वो इस बारे में हो सकता है बाद में सोचेंगे इंशाल्लाह। देखिए, बहुत ही बेहतरीन वजाहत हो गई इसकी ईद मिलादुन्नबी के मुताल्लिक से। और i+TV इख्तिलाफ का हल, इस चैनल का जो ऑफिशियल लिंक है हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको अगर कुछ सवालात हैं, कुछ इश्कालात हैं, तो आप अपने सवाल रख सकते हैं। वेडनेसडे के दिन यानी बुधवार को रात में 9:30 बजे लाइव स्ट्रीम होती है, वहाँ पे अपने सवाल रख सकते हैं।